ایک عورت جو گھر کے 4 مردوں کو 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ حدیثوں کا مفہوم ہے کہ ایک عورت جس کی وجہ سے گھر کے 4 افراد جہنم کے اندر جائیں گے، یعنی کہ اگر گھر والے بہت نیک ہیں نا، نماز کے پابند ہیں، شوہر ہے نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، چاہے وہ تہجد ہی کیوں نہ پڑھنے والا شخص ہو، لیکن اگر وہ بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو وہ بیوی اس کو ضرور جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سب سے زیادہ غریب انسان وہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ غریب اور مفلس انسان وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا تو اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ اگر پہاڑ پہ رکھ دی جائیں تو پہاڑ ان نیکیوں کی وزن کی وجہ سے تحت الثری 7ویں زمین کے اندر چلا جائے، لیکن ادھر آس پاس دعوے دار کھڑے ہوں گے جو وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ اس نے ہمیں تھپڑ مارا تھا، اے اللہ اس نے ہمیں گالی دی تھی، بیوی شکایت کرے گی، بیٹی شکایت کرے گی، ماں شکایت کرے گی، تو وہ شکایتیں پھر کرے گی، وہ کہیں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اللہ اس نے ظلم کیا تھا، اللہ اس نے گالی بکی تھی، اللہ اس نے ہمیں مارا تھا، اس کا ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا، دے کے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے پاس ساری نیکیاں اس کی ختم، لیکن ادھر اور بھی کچھ دعوے دار باقی ہوں گے، چونکہ 5 پیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی، مقبول جو قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد کر جہنم میں اس انسان کو ڈال دے گا۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے گھر کے 4 افراد ہیں جن کو ایک عورت جہنم میں لے کر جائے گی، یعنی کہ جن کی اس ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ قیامت کے دن ہر وہ عورت شکایت کرے گی اپنے شوہر کی کہ جس کا شوہر خود تو نماز پڑھتا ہے بیوی سے نہیں کہتا، تو بیوی کہے گی کہ اے پروردگار عالم، ہمارا شوہر خود تو نماز پڑھتا تھا، خود تو اچھے کام کرتا تھا اور مجھ سے نہیں کہتا تھا، حالانکہ ذرا سا نمک تیز ہو جائے تو یہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا، ہر معاملے میں سختی کرتا تھا، نہیں کرتا تھا تو دین کے معاملے میں، نہیں کرتا تھا تو نماز کو لے کر، نہیں کرتا تھا تو اسلام کو لے کر، باقی ہر چیز میں پابندی لگاتا تھا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب بتاتا تھا، کھانے میں کیا بننا ہے کیسے بننا ہے کتنا بننا ہے سب یہی کرتا تھا، لیکن نہیں بتاتا تھا تو یہ کہ نماز پڑھو، یہ اس نے خود تو کرتا تھا ہمیں نہیں بتاتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ خاوند جہنم کے اندر جائے گا۔ اور ایک باپ اگر عمل کرتا ہے بیٹی کو نہیں بتاتا ہے تو وہ بیٹی اپنے باپ کی شکایت کرے گی کہ یہ ہمارے والد تھے، ان کے اوپر فرض تھا کہ ہمیں سکھاتے بتاتے پڑھاتے، انہوں نے ہماری کوئی ہمارا خیال نہیں کیا اور انہوں نے کوئی ہماری رہنمائی نہیں کی۔ تو جب تک باپ کے اوپر فرض ہے کہ بچہ پیدا ہو جب سے لے کر بالغ ہونے تک ان کی اچھی تہذیب و تمیز ان کو سکھانا، انہیں دیندار بنانا، یہ والدین کا فرض ہے۔ تو اگر وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں پھر بچے نہیں کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، پھر بیوی نہیں پڑھ رہی ہے تو پھر اس کا یہ کہنا رائے گا جائے گا، پھر بیکار ہے اس کا کہنا، پھر یہ دعویٰ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر شوہر بیوی سے کہی نہیں رہا ہے، باپ بیٹی سے کہی نہیں رہا ہے، بھائی بہن سے کہی نہیں رہا ہے، تو یہ پھر لوگ کیا ہوگا، یہ شوہر ایسا بیٹا ایسا بھائی اور ایسا باپ اس عورت کی وجہ سے پھر جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، کیونکہ وہ عورت کہے گی کہ اللہ یہ خود تو عمل کرتے تھے لیکن ہم کو یہ نہیں بتاتے تھے۔ اسکرین پر جو مریض آپ کو نظر آ رہا ہے 4 مہینے پہلے ان کا سوسائٹی کی طرف سے پیر کا آپریشن ہو چکا ہے، کیونکہ ان کا پیر 4 جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، تو بہرحال وہ آپریشن کسی وجہ سے سکسیس نہیں ہو پایا تو ان کو دوبارہ سے پھر دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا ہے۔ تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ان جیسے سینکڑوں مریض جو سوسائٹی میں زیر علاج ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکینر جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، لوگوں تک اس بات کو شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اس طرح کے غریب لوگوں کی مدد کر سکیں اور ان کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکیں۔